اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 کا پہلا حصہ ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا ربط گزشتہ حصے کے ساتھ اس طرح ہے کہ گزشتہ آیت میں 3 قسم کے محرمات کا تذکرہ تھا، یعنی عورتوں میں سے 3 قسمیں حرام ہیں: محرمات نسبیہ، محرمات رضاعیہ، محرمات سحریہ۔ اب یہاں اس آیت میں اور اس آیت کے پہلے حصے میں محرمات کی ایک اور قسم کہ جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہو، کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ دوسرے آدمی کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اس آیت کا خلاصہ اس آیت میں 5 احکام ہے، اور جو پہلا حصہ ہے اس میں 2 حکم ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ والمحصنات، یہ والمحصنات یہ آیت نمبر 23 کے اول میں جو حرمت ہے یہ مدخول ہے حرمت کا۔ تو والمحصنات مانا وحرمت علیکم المحصنات من النساء۔ محصنات کی 3 تفسیریں ہیں۔ محصنات کا ایک معنی ہے خاوند والی، یعنی شوہر والی عورتیں۔ والمحصنات من النساء، یہاں پر محصنات کا یہی معنی ہے۔ اور محصنات کا دوسرا معنی ہے آزاد عورتیں جو باندیاں نہ ہو۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، وہاں محصنات سے مراد آزاد عورتیں۔ اور محصنات کا تیسرا معنی ہے پاک دامن عورتیں، عفائف، پاک دامن۔ تو آگے ہیں فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات، یہاں محصنات کا معنی ہے پاک دامن۔ تو محصنات کے 3 ترجمے ہو گئے۔ یہاں جو آج کا سبق ہے تو والمحصنات اور خاوند والی عورتیں، تو خاوند والی من النساء عورتوں میں سے معنی یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر موجود ہے، مانا وہ عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے، اس نے طلاق بھی نہیں دی، وہ مرا بھی نہیں ہے، تو اس عورت کے ساتھ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، شوہر مر گیا، مرنے کے بعد عدت گزر گئی، یا شوہر نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، تو تب اس کے ساتھ دوسرا آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ عدت کے اندر اندر بھی نکاح نہیں کر سکتا، تو جب یہ عورت کسی کے نکاح میں ہو تو پھر تو بطریق اولا نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اس آیت سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ جو آج کل کے اسلام پر اعتراض کرنے والے ملحدین، اسلام میں کجروی پیدا کرنے والے، وہ کہتے ہیں، اور خاص کر مختلف قسم کے میڈیا پر آنے والے مرد اور عورتیں جو فحاشی پھیلاتی ہیں، وہ عورتیں کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایک آدمی بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک عورت اس کے 4 شوہر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا یہ فلسفہ والمحصنات من النساء سے ختم ہو گیا۔ جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہو اس کے ساتھ کوئی اور آدمی نکاح نہیں کر سکتا، یہ محرمات میں شامل ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے 4 شوہر ہو سکتے ہیں، کیوں جی؟
ایک آدمی جو 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ بہت سارے جوابات ہیں اس کے، لیکن ایک جواب یہ ہے کہ پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، 4 شوہروں میں سے کس کا ہے؟ نسلیں تباہ ہو جائے گی اس طریقے سے۔ والمحصنات، اور خاون والی، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، الا مگر ما ملکت، جن کے مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ۔ معنی یہ ہے کہ دار الحرب میں جنگ ہو گیا، جہاد ہو گیا، اور دار الحرب سے ایک عورت قید میں آئی۔ جب یہ قید میں آتی ہے، اس کا شوہر اگرچہ دار الحرب میں موجود ہے، لیکن جب یہ دار الاسلام میں آتی ہے، وہ پہلا والا نکاح ختم ہو گیا۔ اب جو امیر المجاہدین ہے وہ غنیمت میں اس عورت کو جس کے حوالے کر دے، اگرچہ اس کا شوہر دار الحرب میں زندہ ہے، لیکن پھر بھی یہ باندی اس دوسرے آدمی کے لیے جائز ہے اور حلال ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، جہاں پر باندیوں کا تذکرہ آیا ہے ملکت ایمانکم، کہ تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک۔ اصل میں اول میں یہ جو ترتیب چل رہی تھی کہ کوئی قیدی بن کے آئے، کوئی خاتون قیدی بن کے آئے، تو جو امیر المجاہدین وہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس مجاہد کو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو دے دیتا، غلام ہو یا باندی ہو۔ اس بنیاد پر الا ما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے دائیں ہاتھ اس کے مالک ہے۔ جو قیدی بن کر آتے ہیں ان کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ قیدیوں کے بدلے میں ان کو آزاد کرو۔ جس طرح مسلمان کافر کے لوگوں کو قیدی بناتے ہیں، تو مسلمانوں کے لوگ بھی کافروں کے پاس قید میں ہوں گے۔ اب کافر قید میں آ گئے، اب تبادلہ کرے، کافروں سے کہہ دے تم ہماری قیدی کو رہا کرو، ہم تمہاری قیدی کو رہا کریں گے، نمبر 1۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مفت میں ان کو رہا کرو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے کوئی عوض لے کر ان کو رہا کرو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ان کو اپنے پاس غلام رکھو۔ تو الا ما ملکت ایمانکم، اب ایک باندی یعنی قید میں ایک عورت آ گئی، اس کا شوہر تو وہاں پر زندہ ہے، موجود ہے دار الحرب میں۔ اب اگر یہ حاملہ ہے تو پھر یہ آدمی جس کے حصے میں یہ آئی ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ حاملہ نہیں ہے تو پھر اگر اس کو حیض آ گیا تو پتہ چلا جب حیض آ گیا تو یہ حاملہ نہیں ہے، جب حیض اس کو آگے انتظار کرے استبراء رحم کا، کہ ایک حیض اس کو آ گیا، اس کے بعد پھر یہ اس کے ساتھ جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ باندیاں جو ہوتی ہے تو ایک تو اپنی باندی ہے تو بغیر نکاح کے بھی اس کے ساتھ ہم بستری ہو سکتی ہے، کسی اور کی باندی ہے تو اس آقا کے اجازت کے ساتھ اس کے ساتھ پھر نکاح کریں۔ مختلف جگہوں پہ اس قسم کی آیتیں آئیں گی تو مختصر وہاں پر عرض کریں گے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ کا حکم مقرر ہے تم پر۔ یہ جتنے احکامات ذکر ہو گئے، یہ جو محرمات عورتوں کا تذکرہ ہو گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تم پر لازم ہے۔ تو اس پہلے حصے میں 2 حکم۔ پہلا حکم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ کتاب اللہ علیکم، ان احکامات کی پابندی تم پر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں، جن عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا، تم اپنا فلسفہ گڑھ کے اور اپنا فلسفہ بنا کے اپنی طرف سے عقلی دلائل بنا کے من گڑت قسم کے اور اللہ کے محرمات کو حلال سمجھو، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جاتی۔ جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے 4 شوہر ہو سکتے ہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ جو محرمات کا تذکرہ ہو گیا، یہ اللہ کا حکم تم پر لازم اور فرض ہے۔ اس کے بعد آگے محللات کا ذکر ہوگا، تو 2 حکم یہ ہو گئے اور کچھ حکم باقی ہیں، وہ آیت کے دوسرے حصوں میں انشاءاللہ ذکر کی جائے۔